الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرین کرام، آج کے دن وہ دن ہے جس میں عالم اسلام کی وہ معروف شخصیت جو انتہائی صالح، زاہد، عابد اور انتہائی مدبر انسان، میری مراد سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اللہ ذوالجلال کے پاس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس خوبصورت صلاحیتوں سے نوازا تھا، جس صبر، ہمت اور قوت اور شجاعت کے ساتھ اور استقلالیت کے ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا اور کتاب و سنت کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے محبین کو جوڑے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جملہ کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کاوشوں کو ثمر آور بھی بنائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی جملہ قیادت، ان کے محبین، ان کے وفادار، ان کے مشن اور ان کے اس منہاج کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی بالادستی کا یہ مشن جاری و ساری رہے گا۔ اسی قوت کے ساتھ، اسی حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ رواں دواں رہے گا، اور انشاءاللہ یہ منہج کتاب و سنت کا اپنی اس افتاد کے ساتھ تمام کے تمام عمائدین اور قائدین جاری و ساری رکھیں گے اور اس پر گامزن رہیں گے۔ میں ناظرین کرام سے صرف دو گزارشیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی بڑی شخصیت اللہ ذوالجلال کے پاس جاتی ہے، اس شخصیت کے کچھ نمایاں پہلو ہوتے ہیں۔ جس طرح امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب نے بڑی سے بڑی یورشوں میں بھی صبر و تحمل اور برداشت اور استقلالیت کے ساتھ وقت گزارا۔ ہر فرد جو ان سے محبت کرتا ہے اور اس جماعت سے وابستہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اور دوسری بات، وہ وفاؤں کا ایک عہد تھا جو تمام ہوا۔ وہ کتاب و سنت کی بالادستی کی ایک توانا آواز تھی جو خاموش ہوئی۔ ذمہ داری ہے ہر فرد کی، جن کی سچی محبت ہے کتاب و سنت کے ساتھ، کہ اس توانا آواز کو باقی رکھیں اور وفاؤں کا یہ عہد جاری و ساری رہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان کو غریق رحمت فرمائے اور کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے، اور ان کی جملہ کاوشوں کو ثمر آور بھی بنائے اور شرف قبولیت سے بھی نوازے، اور کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔